بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، یہ جو مخلوق تیار کی جا رہی ہے، جسے تو تخلیق فرمانے جا رہا ہے، یہ تو دنیا کے اندر فساد کا ذریعہ بنیں گے، فساد پھیلائیں گے، تو ان کو تخلیق کرنے کا مقصد منشا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت رکھنا چاہی تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا، تمام چیزوں کے نام، ان کے حقیقت سے آگاہ فرمایا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس مخلوق کا بجائے فساد کے اور کوئی کام نہیں ہوگا، تو ذرا بتاؤ، نبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، جن چیزوں کے نام میں نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں، جس علم سے میں نے انہیں نوازا ہے، ذرا تم بھی اس کا مظاہرہ کرو۔ اگر تمہارے خیال میں جو تمہاری سوچ ہے وہ درست ہے، جو تمہارا اس مخلوق کے حوالے سے کہنا ہے، اگر وہی درست ہے تو پھر ذرا تم بھی اس علم کا مظاہرہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت فرشتوں کے سامنے رکھی، وہ اس وجہ سے نہیں رکھی کہ یہ آگے جا کے بہت زیادہ کوئی نوافل کی کثرت کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ اذکار کر رہے ہوں گے، اگرچہ یہ تمام چیزیں، مگر یہ چیزیں تو اللہ کے فرشتے وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں تسبیحات کے اندر بھی مصروف ہیں، وہ ذکر و اذکار کے اندر بھی مصروف ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے اندر بھی ہمہ وقت مصروف ہیں۔ کوئی قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے سجدے میں ہے، تو تسبیحات تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت دیگر فرشتوں کے سامنے رکھی اور فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا، تو وہ علم کی بنیاد پہ تھا۔ مگر بدقسمتی سے آج جو امت مسلمہ ہے وہ علم سے بہت دور ہو چکی ہے۔ ہمیں علم کے حوالے سے ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ کس علم کو ہم دینی کہتے ہیں، کس کو دنیاوی کہتے ہیں؟ کیا واقعی یہ دینی اور دنیاوی کی تقسیم اسلام کے اندر بھی ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں ہم سے اس حوالے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا قرآن حکیم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مزید دیکھ لیتے ہیں کہ علم کی اہمیت کس قدر ہے۔ اور یہ علم کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے، معمولی سے بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سے لے کر گہرائی کا علم، تمام چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی وحی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس کے اندر ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار اقرا کی بات فرمائی، اس کے اندر قلم کی بات کی گئی، اس کے اندر علم کی بات ہوئی۔ یہ پہلی وحی ہے، پہلی یہ 4-5 آیات ہیں، اور اس کے اندر بار بار اللہ رب العزت پڑھنے کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے، پڑھنے کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے، قلم کے حوالے سے تذکرہ فرما رہا ہے، علم کے حوالے سے تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ پہلی وحی ہے۔ دوسری وحی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور قرآن حکیم کی جو پہلی قسم کھائی گئی، پہلی قسم قرآن حکیم کے اندر وہ کیا ہوئی؟ فرمایا، ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو پہلی قسم کسی چیز کی کھائی ہے، آپ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کے عظمت کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ وہ عظیم المرتبت ہے، وہ خالق و کل شیء ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کی عظمت، اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر فرمانا چاہتے ہیں تو بسا اوقات ایک انداز قرآن حکیم کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا، فلا وربک
کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، رب تو وہ سارے جہان کا ہے، رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، مگر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو پہلی قسم قرآن حکیم کے اندر کھائی گئی وہ قلم کی قسم کھائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی، تمام کمالات کی، حسن و جمال کی کثرت عطا فرمائی، شجاعت میں کثرت عطا فرمائی، طاقت و قوت میں کثرت عطا فرمائی، اور آپ کو زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر بڑی مہارت تامہ عطا فرمائی۔ مختلف اللہ رب العزت نے آپ پہ انعامات فرمائے، لیکن ایک چیز جس کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص فضل قرار دیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا؟ آپ اندازہ کریں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے بحث مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، معاذ اللہ کیا پتہ تھا کیا نہیں پتہ تھا۔ کیا ایک امتی کی یہ اوقات ہے کہ وہ اپنے نبی کے علم کے اوپر بحثیں کر رہا ہو؟ علم کے اندر کمی کوتاہی تب ہوتی ہے کہ جب سیکھنے والا وہ کمزور ہو، یا پھر سکھانے والے کے اندر کوئی کمی ہو، یا پھر جو کتاب سکھائی جا رہی ہے اس کے مضامین کچھ مضبوط نہ ہوں، تب کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سیکھنے والے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محبوب خدا ہیں، سکھانے والا خود رب تعالیٰ ہے، اور جو کتاب سکھائی جا رہی ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، جس کے بارے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرا بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ سیکھنے والے میں کوئی کمی، نہ سکھانے والے میں کوئی کمی، نہ کتاب میں کوئی کمی، تو پھر علم میں کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ایک امتی کو اپنے نبی کے حوالے سے اس کی یہ سوچ ہونی نہیں، اس کی یہ جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی بحثوں کے اندر پڑے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عطا فرمایا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ابواب الفتن کے اندر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی، آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہمیں بتایا جو کائنات جہاں سے آغاز ہوا تھا، عن بدء الخلق، آغاز وہاں سے فرمایا، اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے چلے گئے۔ پھر عصر کا وقت ہوا تو پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کی، پھر دوبارہ پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مبارکہ بہت مختصر ہوا کرتے تھے، مگر یہ خاص اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماضی اور مستقبل کی خبریں بتانے کے لیے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ اس قدر طویل تھا کہ ظہر کے بعد آپ نے اس کا آغاز فرمایا، اور پھر عصر کے بعد اس کو کنٹینیو کیا، پھر مغرب کے بعد وہ کنٹینیو رہا۔ یوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام چیزوں سے آگاہ فرما دیا، جو ہونی ہیں جو ہوئی ہیں ان سے آگاہ فرمایا۔ فَحَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، تو جس کو جتنی یاد رہی اس کو یاد رہی، جس نے جتنا بھلا دیا اس نے بھلا دیا، اور ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا وہی شمار ہوتا تھا جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں سب سے زیادہ یاد ہوا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ علم عطا فرمایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے خود کہ انما بعثت معلما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو خاص جو صفات ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ معلم، تعلیم دینے والا، یہ کس قدر عظمت والی بات ہے، کس قدر اہمیت ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہمارے معاشروں کے اندر اس کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہے۔ ایک استاد وہ قوم کا معمار ہوا کرتا ہے، نہ اساتذہ کو اپنے مقام کا اندازہ ہے، نہ سیکھنے والوں کو استاد کا اندازہ ہے، نہ قوم کو احساس ہے کہ ایک استاد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، ایک معلم کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین دی، بار بار آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہیں پر ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، خذ العلم ولو من فم مشرک، علم حاصل کرو اگرچہ کسی مشرک سے بھی کوئی بات مل رہی ہو اس کو بھی۔ اسلام کے اندر شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی کام کی بات وہاں سے بھی حاصل ہو رہی ہے تو اس کو حاصل کرو۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب بدر کے قیدی ہوئے تو اب وہ ظاہر ہے مشرکین تھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے یا تو فدیہ ادا کرو، اور اگر وہ نہیں تو پھر اس کے بدلے تم اگر 10 لوگوں کو اس کے لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے رکھی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے پھر اس علم کا مقام و مرتبہ وہ اسی طرح سے اجاگر تھا. ایک مرتبہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قسم کے بندے ہیں، ایک بندہ وہ ہے کہ یصلی المکتوبہ، جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یعلم الناس الخیر، لوگوں کو نیکی کی باتیں سکھاتا ہے، علم دیتا ہے، تعلیم سکھاتا ہے، قرآن و حدیث کا پتہ بتاتا ہے، مختلف جو علم ہے وہ ان کو سکھاتا ہے. نمازیں فرض اپنی پورے کیے اور اس کے بعد جو باقی صرف ہے، باقی جو وقت ہے وہ سیکھنے سکھانے کے اندر صرف کرتا ہے. دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو نمازیں ادا کرتا ہے، اپنی نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، دونوں چیزوں کی اپنی اہمیت ہے، مگر ہمارے ہاں ہماری جو پرائرٹیز ہیں ان کو سیٹ کرنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہمیں جب نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ اچھا معاملہ ہے. ہم اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، عبایا رکھتے ہیں، وہ بھی ضروری بھی ہیں، آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات بھی ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت شروع کر دیتے ہیں، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، آپ نفلی عبادات کرتے ہیں کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں. اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو نیکی کا معاملہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک وہ شخص کہ جو اپنے فرض پورے کرتا ہے اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا رہتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنے فرائض بھی پورے کرتا ہے، اس کے بعد شب و روز اس کے عبادت کے اندر گزرتے ہیں، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو جاگ جاگ کے نوافل پڑھتا ہے. ایہما افضل یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے افضل کون ہے، ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم کہ جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسانیت کو تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، اس کی فضیلت کفضل علی ادناکم، اس کی فضیلت اس عابد پر کہ جس کا فقط زور وہ اپنی عبادات کے اوپر ہے، اپنے اذکار کے اوپر ہے، اپنے جو اللہ رب العزت کے حضور دعاؤں التجاؤں کے اوپر اس کا زور ہے فقط، تو اپنی عبادات کے اوپر جس کا زور ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر اس طرح سے ہے کہ کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہو. اس قدر علم کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بہت ساری احادیث مبارکہ اس کے حوالے سے مزید بھی ہیں اور قرآن حکیم کی آیات مبارکہ بھی ہیں، مگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا اس کی اہمیت کو، اور علم کے میدان کے اندر خواتین نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے نامور سائنسدان بھی نظر آتے ہیں، اس کے اندر آپ کو بہت بڑے بڑے ماہرین فلکیات بھی نظر آتے ہیں، اس کے اندر آپ کو بہت بڑے بڑے دیگر علوم کے حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. مگر اب کچھ پچھلے عرصے سے کوئی تقریباً صدی ایک ہوئی کہ جب ہمارا یہ زوال کا معاملہ، بلکہ اس سے پہلے کا، مگر یہ جو صدی جو پچھلی جو اس سے ہمارے زوال میں جتنا اضافہ ہوتا چلا گیا، بالخصوص اگر میں بر صغیر کے حوالے سے بات کروں، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے تفریق کر دی. ہم نے کہا جی یہ ایک دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے. پہلے جو ماہرین فلکیات ہوا کرتے تھے انہیں دینی علوم کا بھی اندازہ تھا، وہ اس سے بھی آگاہ ہوا کرتے تھے. جو مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی تھی اس کے اندر بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی، اور وہاں سے نکل کے ایک جانے والا ایک شخص اس کو دنیا کے احوال سے بھی آگاہی ہوا کرتی تھی، اس کو دینی معاملات پہ بھی دسترس ہوا کرتی تھی. مگر اب بہت زیادہ ہم نے تفریق کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں جو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے اور اس کو بطور امت ایک فائدہ کا ذریعہ بننے کے بجائے ہم اس ملا اور مسٹر کی جنگ کے اندر پڑ گئے. اور ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ جس کو وضو کے 4 فرض نہیں پتہ وہ چاہے آسمان پہ پہنچ جائے، اس کو اگر بنیادی طور پہ وضو کے مستحب فرض تو یقیناً ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے، لیکن اگر اس کو وضو کے مستحبات کا نہیں پتہ، اگر اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے ٹوپی کیسے پہننی ہے، میرے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، میری شلوار کس طرح سے ہو، جبہ کیسا ہو، اگر اس کو یہ نہیں پتہ تو چاہے وہ چاند پہ بھی پہنچ جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ میں اگر جو مولانا صاحب ہیں وہ سارا دن اپنی نمازیں پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ فلاں
سائنسی علوم کے اندر کیا کس طرح سے ہوتا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو جس جھگڑے میں ہم لوگ پڑ گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اس کے اندر یہ تفریق کر لی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم یہ دین کا علم ہے، وہ فلاں دنیاوی علم ہے، اور اس کے اندر بھی ہم بسا اوقات جب ہم دین کے حوالے سے، جب ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی یہ دیگر تعلیم ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں بس دینی جو تعلیم ہے اس کی فضیلت ہے، جو دیگر ہے اس کا کچھ بھی وہ معیار. اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہ دینی اسلام کی روح سے کیا دینی تعلیم ہے؟ اسلام کی روح سے ایک بنیادی فلسفہ ہے. ہر وہ تعلیم جو انسان کو خدا کے قریب کرے، انسانیت کے فائدے کا باعث بنے، وہ دینی تعلیم ہے. اور جو ایسا نہیں ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے. چاہے وہ قرآن حکیم کی تعلیم کیوں نہ حاصل کی جا رہی ہو، وہ دنیاوی تعلیم کہلائی جائے گی. اور اگر کوئی انسان وہ ایسی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے قرآن حکیم کو، حدیث مبارکہ کو نہیں پڑھ رہا، کوئی اور ایسا وہ اپنے ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کے اندر اس کا وہ جوں اسٹڈی کر رہا ہے، اور جو نظام انسانیت ہے اس کو جتنا اسٹڈی کر رہا ہے اتنا وہ کہہ رہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا الہ العالمین، سبحان اللہ تیری کیا قدرت ہے، کس طرح تو نے یہ چھوٹے چھوٹے ذروں کے ساتھ اس انسان کو قائم کیا ہوا ہے. تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے. اصل معیار یہ ہے. اور اس کو میں مزید سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال دوں، شاید کچھ لوگوں کو اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو تو وہ بھی کلیئر ہو جائے. اکبر کے زمانے کے اندر ایک قاضی صاحب تھے، اور وہ بڑے صاحب علم تھے، اور اس کی مجلس کے اندر وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. تو اکبر نے کچھ شادیاں کی، اور اس کے یہ ایک تاریخی حوالہ ہے، اس کے اندر مختلف اپنی روایات ہو سکتی ہیں. تو اکبر نے جب یہ شادیاں کیں، اور اس کی 10 بیویاں تھیں، ایک ہی وقت کے اندر 10 بیویاں تھیں. تو قاضی صاحب آئے تو اکبر نے پوچھا کہ قاضی صاحب اسلام میں کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو اب قاضی صاحب کو تھوڑا سا خیال آیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے تو اس کو صاف صاف جو حکم ہے وہ بتا دیا تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہو جانا ہے. پھر تو یہ میرا جو ایک معاملہ چل رہا ہے، بڑی نوازشیں بھی ہیں، میں مصاحب خاص بھی ہوں، بڑی مقام و مرتبہ ہے، اس کے اندر تو مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے سوچنے دیں ذرا، میں اس کے اوپر آپ کو اگلے دن بتاتا ہوں. تو انہوں نے مزید اس کے حوالے سے وہ جب غور و فکر کیا تو اگلے دن آ کے پھر قاضی صاحب سے پوچھا گیا کہ بتائیں جی آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا جی میں نے نظر ثانی کیا، غور کیا، تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر عدل کر سکو تو تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو. اصل تو منشا یہی ہے. اور کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو اس کی اجازت ہے، ورنہ جتنی شرائط ہیں اس کے اندر آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ پورا کر پا رہا ہو. اس وجہ سے پھر جو ایک شادی ہے اس کے اگر آپ حقوق پورے کریں تو وہی آپ کے اوپر سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو اصل منشا بہرحال اس کی یہ ہے. تو انہوں نے کہا جی اصل میں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا جی چاہے تو پھر تم 2 3 4 لڑکیوں سے شادی کرتے جاؤ. تو اس کا اور آگے چل کے فواحدتاً ایک مزید فرمایا ہے. تو اگر اس کو ہم جمع کریں اس سارے کو تو یہ 4 اور 2 اور 3 وہ 5 ہو گئے، اور پھر 4 یہ 9 ہو گئے، اور آگے فواحدتاً ایک اور کا بھی ذکر کیا تو یہ 10 ہو گئے. تو 10 شادیوں کی تو اجازت بالکل موجود ہے. یہ شکر ہے کہ اکبر نے زیادہ نہیں کی تھی، ورنہ انہوں نے وہ پہاڑا بھی شروع کر دینا تھا. 2 سے اگر اس کو ضرب دیتے جائیں تو پھر وہ بات تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اب کیا ہے، اب یہ علم دین کا انہوں نے حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا ہوا ہے، حدیث کا علم حاصل کیا ہوا ہے، لیکن جب اس کو آپ بالکل ہی اپنے دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دینی علم نہیں رہ جاتا، بلکہ پھر یہ دنیاوی ہی کہلائے گا. اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے، وہ اپنے علمی صلاحیتوں کو، وہ انسانیت کو خدا کے قریب کرنے کے باعث بنا. ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ جی وہ فلانا ڈاکٹر ہے، اس کے دین علم سکھانا ہے، اس کو کیا پتہ ہے دین کا کیا پتہ ہے. وہ فلانا بندہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے جی دین کا. ان لوگوں کو کیا پتہ ہے دین کا، چاہے اس بندے نے کتنے ہی لوگوں کی وہ ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو. تو یہ جو ہم نے معیارات بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو قرآن اور حدیث اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے اس کو ذہن کے اندر ہمیں یقیناً رکھنا چاہیے. میں اس کو اگر دوسری مزید اقوام کے ساتھ اگر اس کو میں ایک اس کا موازنہ کروں تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے. بالکل میں نے جیسے عرض کیا کہ اسلام کے اندر تو بار بار پہلی وحی سے ہی علم کی اہمیت کے حوالے سے بات چیت ہونا شروع ہو گئی. اللہ رب العزت نے اس کی طرف انسانیت کی توجہ دلائی. مگر آج ہماری جو علم کے حوالے سے حالت ہے
ایک کچھ عرصہ قبل کی ایک سروے کے مطابق صرف اور صرف اسرائیل کے اندر تقریباً 5000 PhD وہ ہر سال فارغ ہوا کرتے تھے اس کچھ برس پہلے کے اس سروے کے مطابق، اور پوری امت مسلمہ کے اندر اس وقت 500 PhD بنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 1948 کے اندر جب اسرائیل کا وجود ہوا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جب اس سے قبل جب یہاں سے لوگ ہولوکاسٹ کی وجہ سے اس کے اوپر مختلف آراء موجود ہیں، لوگ یہاں سے نکل کے جو جیوز کمیونٹی ہے یہودی، یہ امریکہ جب گئے تو وہاں پہ ان کا استقبال نہیں کیا گیا، ان کو ویلکم نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پہ لکھا ہوتا تھا بیچز کے اوپر، پارکس کے اندر لکھا ہوتا تھا the dogs and Jews are not allowed here۔ تو بہت بڑی انسلٹ تھی۔ تو وہ اپنے اس وقت کے جو رہنما تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس نے، وہ سمجھدار بندہ تھا، ہمارے ہاں تو اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم فوراً کہتے ہیں گرا دو، جلا دو، مٹا دو، اپنی دکانیں جلا دو اور بتا دو دنیا کو کہ ہم کتنے بڑے غیرت مند ہیں، اور اس کے اندر اپنا نقصان کرتے ہیں، دوسرے کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اب وہ جب اپنے اس وقت کے اس لیڈر کے پاس، اس مذہبی لیڈر کے پاس، اس ربائی کے پاس گئے اور اسے یہ کہا، تو اس نے کہا کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے پہلے لوٹے پیٹے آئے ہو اور پہلے تمہارے لیے اتنے مسائل ہیں، اور اب اگر تم زیادہ چون چرا کرو گے تو اور تمہاری ضلالت ہوگی، خاموش ہو جاؤ، دو چیزوں پہ توجہ کرو، دو چیزوں پہ فوکس کرو، ایک اپنی ایجوکیشن پہ اور ایک اپنے معاشیات پہ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ تم اس کمیونٹی کی ضرورت بن جاؤ گے۔ امریکہ کے اندر جو ایون اسلامک اسٹڈیز کے جو ہیڈز ہیں نا، اس کی جو چیئرز ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر، اس کے اوپر بھی جوز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں، وہ آگے اس کو سلیبس اور دیگر چیزیں اس کو ساتھ لے کے چل، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر۔ جہاں تک اس کی معیشت کی بات ہے تو آج وہ اس لیول کے اوپر ہیں کہ اگر وہ چھوڑ کے جانا چاہیں تو وہ صدر کہہ دے گا بھائی اگر آپ لوگوں نے سارا سرمایہ یہاں سے نکال دیا تو ہمارا تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے 1948 کا جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ جب یہ انہیں اسرائیل کی ریاست ملی تو دنیا بھر سے یہودیوں نے چندہ جمع کیا، اور چندہ جمع کر کے کہا کہ ہمیں جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ مل چکی ہے، تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ ہم یہ ساری دنیا سے چندہ جمع کر کے آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، سب سے بڑے اس وقت کے ربائی کے پاس، کہ آپ اس سے خدا کا ایک ایسا گھر بنائیں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، اس قدر پوری دنیا سے چندہ جمع کر کے بھیجا گیا۔ تو وہ ربائی اس نے کہا کہ یہ تم نے بہت اچھا کیا، پوری دنیا سے تم نے اس کو اتنا زیادہ سرمایہ جمع کر کے بھیجا ہے، خدا کو عبادت کے لیے کچھ اتنے عجیب و غریب اور اتنے خاص قسم کے گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے سارے سرمایے سے ایک فنڈ قائم کرنے جا رہا ہوں کہ وہ فنڈ ہیلپ کرے گا ان بچوں کی، ان جیوز بچوں کی کہ جو تعلیم کو جاری رکھنے کے اندر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی ہماری کمیونٹی کا بچہ وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہ جائے، اس سے ہم اس کی مدد کریں گے، اور یہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے اگر خدا کی خدمت کرنی ہے تو وہ علم ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی ہماری تعلیم اور رہنمائی اسی حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم کی اہمیت ہماری کمیونٹی کے اندر بہت ہی کم ہو چکا ہے، ہم علم کو مختلف حصوں کے اندر بانٹتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی جو اس کی اہمیت اور اس کا جو اختلاف، یہ جو میں نے جس کا ذکر کیا، اس کو اس قدر ہم بڑھا دیتے ہیں کہ جو ایک طرف کے احباب ہیں بسا اوقات ان کو دوسری طرف کا علم نہیں ہوتا، جبکہ اب بہرحال ماشاءاللہ ایسے ادارے وجود میں آ رہے ہیں بہت سارے کہ جس کے اندر یہ دونوں جو تعلیمیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ دونوں میدانوں کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہوں۔ مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کچھ کویسچنز آنسر ان کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے، آپ میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ کچھ اب آپ نے خصوصی طور پہ دعاؤں کے لیے درخواست کر رکھی ہے، اللہ رب العزت ان سب کے لیے آسانی، خیر و برکت اور شفا کا معاملہ فرمائے۔
آج ہم علم کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں جو شروع سے ساتھ ساتھ چلتے چلتے بٹھا دی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں. اور ایک مسلمان کو ہمیشہ درمیانے راستے کے اوپر چلنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس کے اندر بھی ایک مسلمان وہ اس چیز کا متمنی ہوتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ الہ العالمین میری دنیا کو بھی بہتر بنا دے، آخرت کو بھی بہتر بنا دے. ہم بسا اوقات اگر کوئی شخص اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اس کے حلال طریقوں کے ساتھ اس میں بہتری کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کے حوالے سے مختلف تصورات قائم کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. کوئی اگر کامیاب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیسے کیا، یہ تو بالکل ہی کوئی دین سے دور ہے، فلاں ہے. مختلف اس طرح کے تصورات ہمارے ذہن کے اندر پائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سے قرب کا معاملہ وہ نیت کے ساتھ ہے، وہ انسان کی جو قلبی کیفیت ہے اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے. خدا نخواستہ کوئی شخص قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے بھی وہ اس سے دور ہو سکتا ہے، اور اس کا مقصد ہی کچھ اور ہو تو وہ اور ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی شخص جو اپنی نماز کے ساتھ ساتھ، اپنے عبادات کے ساتھ، قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دنیا کے امور کے اندر بھی اپنی جو توانائیاں ہیں ان کو صرف کر رہا ہوتا ہے، تو لیکن اس کا مقصد اور منشا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے میں نے اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اپنی فیملی کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہاتھ جو کام کاج والے ہوتے ہیں، جو کام کے اندر جو ہاتھ ایک طرح سے جن کے اوپر وہ جھریاں سی پھرجی جاتی ہیں، اللہ پاک کو وہ ہاتھ بڑا محبوب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا، کہ جس کے اندر دونوں چیزیں ہوں، کہ انسان وہ اس علم سے اپنے رب کے قریب بھی ہو رہا ہو اور انسانیت کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہو. وہی علم علم نافع بھی ہے اور وہی علم دینی علم بھی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، آپ کے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ساتھ شامل کریں گے. آپ نے یہ پوچھا کہ جی اپنی والدہ کو اور اپنی سسٹر کو صدقہ دینا کیسا ہے. اچھا دیکھیں، صدقہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ واجبات ہیں، صدقات واجبہ ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اسی طرح سے جو واجب صدقات ہیں وہ آپ اس میں اپنے جو خاص طور پہ اگر ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے والدہ کو یا اپنے جو اولاد ہے ان کو نہیں دے سکتے. بہن کو بہرحال زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہے، لیکن والدہ کو یا اپنی اولاد کو آپ نہیں دے سکتے. مزید اس کے علاوہ جو دیگر صدقات ہیں اس پہ بھی میں مزید بات کرتا ہوں. کالرز کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، میں امام صاحب نہ گل کر سکنی ہوں؟ جی آپ لائیو ہیں، بات کیجئے. بات ہے جی میری بیٹی فوت ہوئی بھی 9 مہینے ہوئی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں 2-3 دن ہوئی گئے، خواب بھی چاہیے جی. میں اس کو 2-3 آواز مارنی ہاں تا وہ تھوڑی جی مارے قریب اشنی تا میں اس کے آخنی ہاں جے می کتاب بنائی دے. اچھا. تو وہ بولی تا آخنی جے میں پوری رات جاگنی رہی ہوں. بس اتنی گل ہوئی تا 2 اگست نے دعا ہے آج میں اس نے نانی عید قربانی دیا ہاں تا اس کی پتہ چلی جاسی. صحیح ہے. اچھا یہ کب کیا آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے؟ یہ 9 مہینے ہوئی گی. اچھا اچھا، کیا ایج تھی ان کی؟ 50 سال. اچھا، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، اور میں ان کے لیے بھی دعا کہوں، آپ کے لیے بھی دعا کہوں. اللہ رب العزت آپ کو ہمت حوصلہ صبر عطا فرمائے. ٹھیک ہے، مزید میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب کیسے ہو؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا خواب ہے اور ایک سوال ہے، پوچھ سکتی ہوں؟ جی فرمائیں. اچھا، خواب میرا میں نے لاسٹ نائٹ کو دیکھا تھا نا کہ آسمان کے اوپر ایک جہاز ہے نا، بڑا سا جہاز اڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے جس طرح وائٹ ٹاول ہے نا، جس طرح رول بنے ہوئے،
2 वाइट टावल है उनके पीछे, तो मैं देख रही हूँ। फिर मैंने नीचे देखा, फिर मैं ऊपर देख रही हूँ, तो फिर एक जहाज है ना ऊपर उड़ रहा है और उसके पीछे वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट, जिस तरह 2 टावल रोल बने हुए हैं ना उसके पीछे। और सवाल मेरा ये मौलाना साहब कि अगर जिन किसके साथ हो तो वो उसका साह कब्ज़ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जिन किसी के साथ बहुत ज्यादा जिन हो ना, तो उनको जिन के जरिए मौत इंसान को आ सकती है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, आप ठीक है? जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये फरमाइए। मेरे ना वालिद साहब का इंतकाल हुआ 2 माह पहले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनके मतलब अगर घर वालों से बाहर किसी के ख्वाब में आते हैं तो सब अच्छा है। तो मतलब मेरी अम्मी के ख्वाब में आए, मेरे ख्वाब में आए, मेरी छोटी बहन के ख्वाब में आए, तो वो ना हमसे कुछ खाने को मांगते हैं। लाइक मेरे से उन्होंने चाय के लिए कहा, नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे हैं। मेरी बहन से और अम्मी से खाने के लिए कहा, तो उन दोनों ने तो खिलाया लेकिन मैं नहीं खिला सकी, मेरी आंख पहले खुल गई। तो हमने किसी मुफ्ती साहब से पूछा है, तो उन्होंने कहा कि ये अगर फौत शुदगन जो हैं वो कुछ खाने को मांगते हैं, ये अच्छी अलामत नहीं है। तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा। हम 7 बहन भाई हैं, माशाल्लाह साहब बहुत पढ़ते हैं उनके लिए, वो बहुत अच्छे थे अपनी औलाद के हक में, सबके हक में। सही है। तो सदका खैरात भी बहुत होता है हमारे घर में। सही है। तो इसके और एक और बात पूछनी थी। मैंने ये सुना है कि जो फौत हो जाते हैं आप उनके नाम से सदका नहीं कर सकते, उनके नाम से अल्लाह वास्ता होता है। अच्छा, तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा प्लीज। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिद साहब को गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सब्र अता फरमाए। मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए, आप लाइव हैं? अच्छा, चलें नेक्स्ट कॉलर उनकी तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मौलाना साहब आप कैसे हैं? अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो मैं तो इंतजार में बैठी थी कि आपने जो एक वाकया बताया था ना लास्ट संडे को, और उसका आखिरी पहलू आपने बताना था। तो और तो कल आपने प्रोग्राम नहीं देखा? फिर जी कल आपने प्रोग्राम नहीं देखा? और कल मैं मिस कर गई। हाँ, तो कल मैंने पूरा दोबारा वाकया बयान आप ही को जहन में रखते हुए मैंने किया था, क्योंकि उस वक्त आपने ये कहा था कि जी मैं इंतज़ार में रहूँगी। तो मैंने कहा चले मैं पहले उसको पूरा करता हूँ, कल दूसरा टॉपिक करेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। लेकिन वो तो मेरा ख्याल था कि संडे को था प्रोग्राम, तो आप संडे को ही करेंगे। हाँ नहीं, तो वो इंशाल्लाह उसको आप जो है वो मज़ीद फेसबुक पे भी जो इस्लाम चैनल उर्दू का, यूट्यूब पे भी होगा, तो इंशाल्लाह उसको आप वहाँ से देख सकती हैं दोबारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और बरकतें अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह की करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म से। जी साहब। पहली बात आपको कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं आपका बाकायदगी से आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ 3 साल से। अच्छा, माशाल्लाह। तो जी मैं तो आपको मैं वेलकम एक करता हूँ। बात पूछनी है जी। मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरा बच्चा अभी ये तो 22 साल का है, लेकिन ये छोटा है, तो मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। ये जुमे की रात है, ये जो लास्ट फ्राइडे था। अच्छा। तो फिर सुबह मेरी 4 बजे से पहले मेरी आंख खुल गई, तो फिर मुझे नींद नहीं आई, फिर मैंने नमाज शुरू कर दी। अच्छा। तो एक पार्टी पहले मुझे किडनैप करती है, फिर दूसरी पार्टी करती है। अच्छा, आप कोई रिसेंटली पाकिस्तान में से गए हैं या जाने का प्रोग्राम है? जाने का प्रोग्राम है, लेकिन गया भी हूँ मैं इसी साल में, जनवरी में। अच्छा, तो वहाँ पे आपका कोई इस तरह का कोई मामला किसी के साथ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा, ऐसा मामला नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। नहीं है? ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर।
یہ نیکسٹ کالر ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم کرم, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا, مجھے آپ سے 2 کویشچن ہے. ایک تو یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ قربانی جو ہے, جیسے ہم یہاں پہ ہیں, ہم کماتے نہیں ہیں اور بینیفٹ لیتے ہیں صرف جو ہے ملتا ہے, کیونکہ ہماری ایج بھی نہیں اتنی کہ اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے اوپر قربانی فرض ہے آیا کہ نہیں؟ جو کماتے ہیں ان کے اوپر فرض ہوتی ہے یا اس کے لیے اور بھی ریکوائرمنٹ ہے؟ اچھا, دوسرا یہ خواب میں نے دیکھا تھا کہ ایک ہے نا میرے پیچھے کوئی ہے اور میں بھاگتی جا رہی ہوں, ہر دروازہ کھلتا جا رہا ہے, میں بھاگتی گئی. جو آخری دروازہ ہے نا وہ مجھ سے پھر نہیں کھلا, اور جو میرے پیچھے کوئی آ رہا تھا نا تو اس نے مجھے پکڑ لیا, پھر میری آنکھ کھل گئی. تو اس کا ذرا مجھے بتائیں گے کہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. میں عرض کرتا ہوں نیکسٹ کالر, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی فرمائیں. میرا بیٹا ہے 8 مہینے کا. اچھا. اور جب اس کی برتھ ہوئی تھی تو وہ سی سیکشن تھا, اور مجھے مڈ وائف نے یہ کہا تھا کہ 2.5 ایئرس تک آپ نے کوئی اور بیبی پلان نہیں کرنا. جی. لیکن اب الحمدللہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں دوبارہ, لیکن مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کیونکہ میرا بیبی کافی چھوٹا ہے, وہ بریسٹ فیڈ بھی کر رہا ہے. تو مجھے مطلب یہ دوسرے بیبی کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہیلتھ وائز بھی میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں, دوسرا فیملی وائز یہاں کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے. تو میں کافی کنفیوز ہوں, کیونکہ اگر میری تک جہاں بات ہے تو میرے لیے ہارڈ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے, اور آپ کا جو پہلا ماشاءاللہ جو آپ کا بیٹا ہے, اللہ پاک اسے بھی صحت تندرستی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا قاری صاحب کو عرفان صاحب جو مرضی کہہ دیں, کوئی گل نہیں. اچھا, میں قاری صاحب تمہیں ایک کہنا سی, میری والدہ والد فوت ہو گئے نے, تے میری والدہ جد بھی اج تے سارے مریاں دی خبراں آندیاں پئیاں, جڑا بھی بندہ مریا تے پوچھدا ہے اللہ خیر تے فوت ہو گئے نے, تے میں انہاں واسطے مسجد ہی بنوائی ہے شیخ پورا, انہاں دی زمین سی اللہ دی رحمت نال میں تے میرا بھرا چلانے ہیں. تے میں کہنا سی کہ میری امی من اگے خواب چ ملدے نے, ٹھیک ٹھاک کپڑے پائے نے, ہن خواب چ ملے نے تے مینوں کہندے نے کہ پینو, مینوں پیار نال پروین ہے میرا نام پینو. میں کہا ہاں جی. کہندے مینوں قیمہ پکا کے دے. میں کہنی میں کل ہی تے قیمہ پکایا تے میرے ذہن چ ایک دم آ گیا کچھ مانگدے نے, تے نماز دا ٹائم ہو گیا. 1-2 دن بعد پھر اس طرح مینوں خواب چ ملے تے کہندے نے کہ پینو میں نا قیمہ منگا کے دے, پکا کے دے. تے پھر میری اکھ کھل گئی. تے اس دن دی میں بڑی ڈری ہاں, مسجد کتے دی باندھی سی, میں دی چھت کچھ پیسے پائے انہاں دے نام دے نا جی. تے قربانی بھی میں اللہ دی رحمت نال دینی, اللہ قبول کرے. تے کی کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دینا. اچھا, تسی ہن چلے نہ جانا, تہاڈا جان دا ٹائم ہو گیا. میرا نا پروین ملک کے نام لے کے من پلیز دس کے جانا. ٹھیک ہے پروین ملک صاحبہ, میں تانوں نال ہی دس دینا, تسی بالکل نال نہ رہو. ٹھیک ہے نا. علی ابھی تو جو ہے نا وہ اگلا سیشن بھی ہے, تو انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. پروین ملک صاحبہ, چلیں ابھی جوابات کی طرف ہی پھر آ جاتے ہیں, تاکہ پھر مزید کالرز انشاءاللہ آپ کو ساتھ سے شامل کریں گے. تو آپ نے جو فرمایا جی کہ بہن کو وہی صدقہ کے حوالے سے, باقی جہاں تک آپ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں نا, وہ تو آپ یقیناً دے سکتے ہیں. وہ آپ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں, سب سے پہلے آپ انہی کا آپ پہ حق ہوتا ہے. ان کا خیال کریں, ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے اندر ان کے ساتھ معاونت کریں, تو اس کا آپ کو 2 گنا اجر ملتا ہے, ایک صدقہ کرنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنے کا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. آپ یقیناً یہ کریں, اللہ رب العزت آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. ہاں, بہرحال جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے, وہ آپ اپنی والدہ کو نہیں دے سکتی, اولاد کو نہیں دے سکتی, اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتی. آپ نے فرمایا جی کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت مطلب وضو کیا, وضو کرنے کے بعد آپ جو نوافل ہیں وہ ادا کرنا چاہتے ہیں, کہ جو تحیۃ الوضو کے حوالے سے جو نوافل ہیں ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا, اس میں بڑی ہی سمپل اور آسان سا جو اس کے اندر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح جو فجر کی صبح صادق ہے, اس کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ آپ دیگر نوافل ادا نہیں کر سکتے, ان کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو آپ اس وقت فجر کی نماز سے پہلے
جو اس میں نوافل ادا کرنے کے بجائے جب آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسی کے اندر آپ کے لیے برکات کا معاملہ فرماتا ہے، اسی کو آپ کے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دے گا۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی اس کے اوپر بھی میں نے خیر کافی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں، لیکن یہ سوال پھر اس کے علاوہ بھی آیا کہ بغیر عذر کے اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے اولاد کو مطلب اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایک فیملی کے اندر یہ ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ وے آؤٹ رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ طلاق دے سکتے ہیں، طلاق دے کے آپ ایک سپریشن اس کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بھی اور ذریعہ نہ ہو رہا ہو، لیکن اس کے ویلڈ ریزن ہونا چاہیے۔ آپ اپنی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ یہ ناپسند ہے، تو بغیر کسی عذر کے صرف اس وجہ سے کہہ دینا کہ جی والدین نے کہہ دیا، فیملی ممبرز کہہ رہے ہیں، وہ خوش نہیں ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی آپ کی جو بہو ہے وہ بہت زیادہ لڑائی کرتی ہے، غصہ کرتی ہے، آپ کے ساتھ نہیں بچوں کے ساتھ کرتی ہے، انہوں نے باہمی پسند کی شادی کی مگر اس کے باوجود پہلے تو کہہ رہے تھے کہ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اب نہیں ہے، اب بار بار ان کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا رہتا ہے، بلکہ زیادہ بہو کے حوالے سے کر رہی تھی بات۔ تو دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے، ہم شادی سے قبل جو ایکسپیکٹیشنز کر لیتے ہیں سم ٹائم، اور خاص طور پہ اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر محبت کے حوالے سے اور ایک چیزوں کے حوالے سے بہت سارا ایک اس ایج کے اندر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، تو لیکن اس وقت کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی تو بندے کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے اسی وجہ سے اس ریلیشن شپ کے اندر بندے کو ہونا بھی نہیں چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اب یہی ریلیشن شپ جب شادی میں تبدیل ہوتا ہے، اب جب شادی کرتے ہیں تو پھر اب صرف ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی بن گئی ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اگر وائف وہی چیزیں تصور کر رہی ہو اور یا ہسبینڈ اس کا یہ معاملہ ہو کہ بس ہم نے اپنی کوئی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرنی، اپنی جو فیملی کی جو ضروریات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا، بس اپنی جو وہ ایک پہلے والی جو ایک زندگی کا ایک جو تصور ہے اسی کو ذہن کے اندر رکھتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہی ہوتا ہے۔ بہرحال آپ یہ کریں کہ ان کو آپس میں بٹھائیں، ان سے بات چیت کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک پڑھنے کے حوالے سے بات ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جب بھی آپ کوئی کھانا بناتے ہیں کرتے ہیں، دن کے تینوں وقت ناشتہ اور لنچ ڈنر تمام اور اوقات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں۔ اللہ رب العزت اب تمام لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ آپ نے ذکر کیا جی حج کے جو آپ نے اپنے ہسبینڈ مرحوم ان کو دیکھا ہے خواب کے اندر، اور وہ جیسے حج کے اوپر آپ گئے تھے اس موقع کا کچھ منظر آپ کو نظر آیا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے مزید تفصیل کی ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں، کالرز کو مزید شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مفتی صاحب مجھے نا اپنی بانجی نے خواب دیکھا، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ ہے نا امریکہ میں ہے، اورنج کاؤنٹی میں، اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ ہے نا 3 فروری کو اس سال 3 فروری کو انتقال کر گئی برما میں۔ اچھا۔ اور اس نے خواب دیکھا اب یہ 3 ویکس بیفور صبح 5 بجے کا وقت تھا، اس کی والدہ جیسے کہ ہے نا بہت اچھی حالت میں ہے، سفید لباس میں ہے اور بہت اجالا ہے، اور اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، وہ گھوڑا لے کر ہے نا وہ آئی اس کی بیٹی کے پاس اور اس سے اپنی بیٹی سے کہا لو یہ گھوڑے کو تم سنبھالو، تو اس کی بیٹی جو ہے نا وہ گھوڑے کو سنبھالنے گئی، وہ گھوڑا ہے نا بھاگ گیا۔ اچھا پھر دوسری دفعہ اس کی والدہ پھر ہے نا وہ گھوڑے کو پکڑ کر لے کر آئی اور اپنی بیٹی کو دیا اور کہا اسے سنبھالو، تو دوسری مرتبہ اس کی بیٹی نے یہ گھوڑے کو اچھی طرح سنبھالا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا خواب ہے جی، اللہ رب العزت ان کے لیے باعث برکت بنائے۔ میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بھائی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2 ویک سے میرا نماز پڑھنے کو بالکل بھی یہ دل نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، میرے بچے پڑھتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں آج پڑھوں گی کل پڑھوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے بچوں کے بھائی قد نہیں بڑھ رہے، جو بچے ان کے ساتھ مطلب ان سے 2 سال چھوٹے ہیں، وہ ان سے تقریباً 1.5 2 فٹ جو ہے نا ماشاءاللہ بڑے لگتے ہیں،
تو پلیز ان دونوں کے بارے میں مجھے کوئی قرآنی وظیفہ بتائیے. اور مجھے نا سب کچھ ہے لیکن ذہنی اور دلی سکون نہیں ہے مجھے نا. تو یہ کیوں 2 ہفتوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس قدر مطلب اپنی عبادات کے اندر ذوق محسوس نہیں کر پا رہی ہیں؟ کوئی ایسا کوئی پریشانی ہوئی, کوئی تکلیف ہوئی, کس طرح کیوں اتنی آپ کی طبیعت میں یہ چیز آئی؟ بھائی پتہ نہیں, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. اصل میں میں نے پہلے بھی کافی دفعہ فون کیا نا, مجھے ڈپریشن کا پرابلم ہے. جب پڑھتی ہوں تو بے انتہا پڑھتی جاتی ہوں, ٹھیک ہے. جب نہیں پڑھتی تو ایسے چپ سی لگ جاتی ہے نا, بالکل بھی بولتی بھی نہیں, ٹھیک ہے. جب پڑھتی ہوں تو ہاں جی. چلیں اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور جو بچوں کے حوالے سے آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی کیا ایج ہے تقریباً؟ بھائی میری سب سے بڑی بیٹی ہے, اس کی مطلب 9.5 سال. اچھا. ایک کی 7.5 سال ہے اور ایک کی 6.5 سال ہے نا. صحیح ہے. تو ہاں جی چلیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے, اور آپ کے لیے بھی. ویسے اس حوالے سے زیادہ بہتر جو ہے اس میں مشاورت, ابھی جو ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے صحت ہے زندگی, وہ اور اسی طرح سے ہمارے جو قاری فرحان صاحب ہیں جو وہ طب نبوی کرتے ہیں, ان پروگرامز کے اندر آپ اس طرح کے جو ٹوٹکے, اس طرح کے نسخے ہیں وہ ان ڈاکٹر صاحبان سے اور حکیم صاحبان سے وہ ٹوٹکے ساتھ حاصل کریں. اس میں جتنا جس کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ فائدہ بھی اللہ رب العزت آپ لوگوں کو عطا فرمائے. تو باقی مزید جو مسائل ہیں اس پہ میں بہرحال ساتھ ساتھ بات کر سکتا ہوں, اور وہ میں ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اس کے علاوہ مسائل کا میں نے ذکر کر دیا. اس کے علاوہ جو جوابات ہیں جو جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا اپنے خاوند مرحوم ان کو, اور وہ حج کے اس جگہ کے اوپر موجود تھے جہاں پہ آپ لوگ پہلے بھی گئے, اس اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں, اور سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, اور پانی کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ بھیگے ہوئے, خاص طور پہ ان کی جوتوں کا آپ نے ذکر کیا. اس میں بہت ساری مختلف چیزیں ہیں, اور یہ تمام چیزیں باعث خیر و برکت ہیں. حج کا مقام خیر و برکت کا ذریعہ, اور اسی طرح سے سفید کپڑے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفنوا موتاکم, اپنے مردوں کو سفید کپڑوں کے ساتھ ان کو کفن دیا کرو. اسی طرح سے خود آپ کو جو کپڑے پہننے کے اندر سفید کپڑے بہت زیادہ پسند ہیں, اور اس کو آپ نے ایک ترجیح بھی دی, اور اس کو آپ پسند بھی فرمایا کرتے تھے, تو وہ بھی ایک بڑا باعث برکت ہے معاملہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے وہ بھی باعث برکت معاملہ. تو آپ انشاءاللہ اس حوالے سے مطمئن ہوں, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. وہ انشاءاللہ ان کے درجات کو اللہ کریم مزید بلند فرمائے گا اور خیر و برکت کا معاملہ فرمائے گا. دوسرا جہاں تک آپ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کچھ کپڑے آپ کو دیے, اور کپڑے کے حوالے سے دیکھیں کپڑا جو ہے نا وہ ستر کا کام دیتا ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کو مختلف مقامات پہ اس کی طرف جو اشارہ ملتا ہے, ایک ستر کا کام دیتا ہے, ایک پردہ پوشی کے حوالے سے اس کا کام ہوا کرتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے معاملات کے اندر خیر و برکت کا معاملہ فرمائے گا, آسانیوں کا کرے گا. آپ ان کی طرف سے یقیناً پہلے بھی صدقہ کر رہی ہیں, کرتی رہیں, اور زیادہ پریشان نہ ہوں. اور جہاں تک دیکھیں وہ خواتین جو عدت کے اندر ہوتی ہیں اور بڑی عمر کی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت زیادہ کچھ لوگ ہمارے یہاں سختی کرتے ہیں کہ اگر آپ گھر سے باہر تھوڑا سا واک کے لیے نکل جاتے ہیں, خاص طور پہ اس سچویشن کے اندر اراؤنڈ دا بلاک آپ پھر کے آ جاتے ہیں, اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ نے اگر ڈپریشن میں چلے جانا ہے, بیماری کے اندر چلے جانا ہے, تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ یہ کر لیں. اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے روٹی دے رہی ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اس کے اندر بھی آپ کی کالز کو بھی شامل کر رہے ہیں, جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ کوئی روٹی دے رہی ہیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی خوشخبری اللہ رب العزت عطا فرمائے گا, کوئی اچھی خبر انشاءاللہ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو اللہ کریم نصیب فرمائے. اور جن کسی کے موت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, جن کسی کو اللہ کی حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. نافع اور ضار اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر آپ کو کچھ اس طرح کی پریشانیوں کا احساس ہو رہا ہے تو آپ کثرت کے ساتھ معوذتین پڑھیے, آیت الکرسی کا ورد کیجیے, گھر کے اندر سورہ بقرہ کو اہتمام کریں کہ ہر 3 دنوں کے اندر اس کو ختم کرنے کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت سے خیر کی امید رکھیں, اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا.
مرحوم والد کھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ لوگ، بلکہ مزید اگر اطمینان قلب ہو، آپ تمام لوگ جو مختلف فیملی ممبرز ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کمیونٹی فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہو، وہاں پہ آپ کھانے پلانے کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، کچھ بھی اس میں اس طرح سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی مرحوم کی طرف سے صدقہ نہیں اللہ واسطے دیتے ہیں، تو صدقہ اور آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ واسطے بھی وہ بھی ایک طرح کے وہی صدقے کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، فی سبیل اللہ ہے، للہ ہے، صدقہ ہے. تو یہ تمام جو صدقات نافلہ ہیں آپ بالکل ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. پانی جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقات جاریہ ہیں یہی تو وہ کنسپٹ ہے، یہ آپ اپنے مرحومین کی طرف سے جو کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ بیٹی کا آپ نے ذکر کیا، بلکہ یہ پہلے ہمارے جو کالر تھے انہوں نے کچھ یہ کہا کہ بیٹی کی طرف سے آپ نے غالباً کچھ چیز کا اہتمام کیا تھا، تو کیا ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں کہ آپ نے یہ ایک نیکی کا عمل کیا؟ تو دیکھیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی آپ کسی کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے اندر علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جو یہ حدیث مبارکہ منقول ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ایک بندے کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کے اندر کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اب نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، دیگر عبادات کا سلسلہ نہیں ہے، تو یہ درجات میں بلندی کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تمہارے اہل خانہ نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے جو دعا کا، جو صدقہ کا، جو استغفار کا اہتمام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر بلندی ہو رہی ہے. تو اس کو دیکھ کے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے علماء و مفسرین و محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس کو خبر بھی دی جاتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ان کے لیے بھی باعث راحت ہوگا اور آپ کو بھی اللہ رب العزت اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. آپ کی بیٹی مرحوم اللہ رب العزت اس کو غریق رحمت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. آپ نے خواب کے اندر جہاز دیکھا، کچھ لمبی چوڑی اس طرح کی آپ نے وہ بات کر رہی تھی. واللہ عالم بالصواب، مجھے اس خواب کی تعبیر کا کوئی علم نہیں ہے. قربانی کا آپ نے ذکر کیا کہ بینیفٹ لینے والوں کو قربانی دی، ان پہ قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں قربانی جو ہے وہ اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ بندے کا صاحب نصاب ہونا ہے، تو وہ بینیفٹ لینے والے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بسا اوقات ماشاءاللہ بینک کے اندر اسی سے کافی کچھ جو ہے وہ سیونگز جمع ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ صاحب نصاب ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو قربانی ادا کرنا ہوگی. اس کے علاوہ آپ نور محمد صاحب آپ شامل ہوئے پاکستان کے اندر، آپ نے کہا کہ کسی نے آپ کو وہ کڈنیپ کیا ہے، آپ اس حوالے سے کچھ آپ خواب دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو اس طرح کا کوئی خواب آتا ہے تو آپ بائیں طرف منہ کر کے جو ہے وہ 3 دفعہ تھوک دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذا الرؤیا یہ پڑھ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اس طرح کے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی. اس میں اکثر ڈیٹیل بتا چکا ہوں، پھر مزید انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو آپ کو بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے. خواب کے اندر جو یہ کیا جالا یا مکڑی، اس کو دیکھنا کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اللہ رب العزت نے سب سے کمزور جو ایک گھر ہے وہ مکڑی کے گھر کو قرار دیا ہے. تو اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے، آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا. مزید انشاءاللہ کچھ سوالات کے جوابات بھی کرتے ہیں. دوسرا کچھ کالرز کو شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، بعد 2 ہفتے ہو گئے پورے، میں 2 خواب ذکر کیے تھے آپ سے، آپ نے جواب نہیں دیا. میں پچھلے سنڈے کو یہ سارا پروگرام دیکھا ہے. اچھا بتائیں فرمائیں. اچھا ایک تو یہ خواب ہے، میری کزن ہے، تو اس نے بیٹے نے خواب دیکھا پاکستان میں، 5 سال ہو گئے اس کو فوت ہوئے. وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کو ایک جگہ نکال کے دوسری جگہ دفن کرتا ہوں. اچھا. ایک نے میں دیکھا، میری آنٹی سکی خالہ نہیں تھی پر ان کو خالہ بولتی تھی میں، وہ ہمارے گھر آتی ہے، میرے سے کھانا مانگتی ہے. میری چھوٹی بیٹی ہے نا، تو وہ گھر میں کچھ لوٹتی ہے، کچھ ہے ملے تو اس کو دوں. چھوٹے چھوٹے کپ کیک نہیں ہوتے، وہ پلیٹ میں رکھ کر اس کو دیتی ہے. تو وہ ود فیملی آتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ. آنٹی اچھی حالت میں ہوتی ہے، بس وہ میرے سے کھانا یہ خواب میں مطلب دیکھیے 2 ہفتے پہلے میں. ٹھیک ہے. اور وہ مرحومہ ہے؟
جی وہ بھی 5-6 سال ہو گئے ہیں ان کو بھی بہت ہے. اور وہ آپ سے کھانا مانگتی ہیں, آپ نے کھانا دیا؟ کہتی ہے مجھے بھوک لگی ہے, مجھے روٹی دو. ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کریم کرم, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا ہمیشہ کی طرح پروگرام آج بھی بہت ہی اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. جی, آپ نے کب سے یہ پروگرام ادھر شروع کیا ہوا ہے؟ میں نے ابھی دیکھنا شروع کیا ہے. کتنے بجے ہوتا ہے پروگرام جستجو عام طور پر؟ یہ تو مجے پتا ہے, یہ 7:30 ہوتا ہے نا. ہاں جی ہاں جی. اور فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے. ماشاءاللہ. تو میں تو آپ کی ریگولر کالر بھی ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. اچھا, میں ایک سوال کرنا ہے, امام صاحب اور مفتی صاحب میں کیا فرق ہے؟ امام صاحب جو ہیں وہ ذرا کم عمر کے ہیں اور مفتی صاحب زیادہ عمر کے. بہت زیادہ عمر کے نہیں ہے, کہیں کہہ نہ دیجیے گا ان سے, ماشاءاللہ وہ بھی ینگ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ. نہیں, میں ان کے بارے میں نہیں پوچھ رہی, میں تو ایک جنرل سوال اب میں بھی ظاہر ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن کوئی نہیں, میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئیے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام رفیق ہے. مجھے اپنی وائف کے بارے میں پوچھنا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھی ہے. جی, انہوں نے خواب دیکھی ہے کہ وہ سمندر اور کے کنارے کھڑی ہے, اونچائی کے اوپر. جی, پانی جا رہا آ رہا ہے. جی, اس کے سامنے جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب جس طرح برف نہیں شیشے کی طرح جمی ہوئی ہے. جی, کو آدمی آ جا رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, اور پھر دیکھتی ہے کہ مطلب گاڑی میں بیٹھ کے کنارے میں وہ جاتی ہے. یہ کچھ اچھا, جی. وہ جو پانی دیکھتی ہیں صاف پانی ہے, گدلا پانی ہے؟ صاف پانی ہے, اسکائی بلو کی طرح. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے ہیں, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہے, انہیں شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ مفتی صاحب ہاں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے کہ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے, میں رسول بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں, تو کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ہے. صحیح ہے, کوئی ایسی بات ہے تو بتائیں, اگر اتھینٹک حدیث ہے تو بتا دیں کوئی. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کروں. مہربانی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسز حسن کیا حال, آپ ٹھیک ہیں؟ ہوں مفتی صاحب بنے سو. ماشاءاللہ, کیا حال, آپ ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, مجھے آ رہی ہے, آپ کی نہیں, مجھے میری نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی بہتر ہے, ابھی بہتر. میں نے کہا آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے, تھوڑی سی ہوئی ڈھیلی. اللہ پاک آپ کو میں نے آپ کو پوچھنا تھا ایک تو سب سے پہلے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے؟ نہیں, اس بار انشاءاللہ یہاں سے بھرپور ایک اہتمام ہوگا, نشریات اسی طرح سے ساتھ ساتھ جاری رہیں گی, لیکن ظاہر ہے اس وقت جو کرونا کی وجہ سے وہ ٹیم اس طرح سے وہ جا تو نہیں رہی ہوگی, لیکن یہاں پہ پورے بھرپور طریقے سے ایام ذی الحجہ جیسے جمعہ اور نمازیں دکھاتے ہیں, نہیں اس سے بھی زیادہ پورا حج کے پورا مناظر جو ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ دکھائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, اور وہ تو آپ لوگ جاتے ہو وہاں پہ, آپ کا حج ہو جاتا ہے. جی جی جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ پہنچ جاتے ہو. ایک میں نے پوچھنا تھا, میرا سوال یہ ہے کہ وطر کبھی میرے 2 دن ہو گئے وطر چھوٹ جاتے ہیں جی, سو جاتی ہوں بیچ میں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ اکبر, وہ کیا کروں؟ ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے مسز, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر, آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور خیر و برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کالر ہے, انہیں شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں ٹکا خان صاحب؟ جی. Two quick questions. We'll keep it short and sweet today. Zohar اور اثر نماز, why is that by the imam read silently? ہم کو کبھی نہیں ہاں, that goes normal or bad? ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب, میں تہاڈے نال خواب خوب سے کوئی گل نہیں کرنی, ویسے تسی ٹھیک ہو؟ اللہ پاک دا کرم ہے, الحمدللہ ٹھیک. اللہ ٹھیک ٹھاک رکھے, اللہ تعالی زندگی تندرستی دے. آمین. میں تہاڈے نال یہ گل کرنی سی کہ میں قرآن دے نسخے جو تسی دیندے ہو, میں اودے وچ 200 پاؤنڈ دا کیا سی کہ میں بچے جڑے سی 2 انہاں نے میں کیتا سی, یتیم بچے سن جڑے انہاں نے کافی حفظ کرانے سے 2 بچے میں کیتا سی. تو میرے کسی نے میں فون نہیں کیتا, میں تانوں کہا سی کہ میرے بینک تے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تے میرے کولوں تسی پیسے لے لو.
اچھا دیکھو میری تو اپنی ایک تو یہ بھی آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں, آپ کو خیال ہے, آپ نے دینا ہے اور آپ کو یہ جذبہ ہے, اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری کوئی چیریٹی نہیں ہے, میں اپنی کوئی بھی چیریٹی نہیں ہے. میں جو مختلف چیریٹیز آرگنائزیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کچھ اعتماد کر لیتے ہیں, کوئی بات چیت سن لیتے ہیں تو وہ مجھے بیچ میں کر دیتے ہیں اور مجھے بات کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آپ لوگ بھرپور اس میں رسپانس بھی دیتے ہیں. تو آپ ہمیشہ جب بھی کوئی چیریٹی ہو رہی ہو اس کو اس وقت نوٹ کر لیں, ان کا نمبر محفوظ کر لیں اور پھر آپ نے کوئی پیمنٹ جیسے ابھی کرنی تھی وہ نہیں ہوئی تو آپ ان سے رابطہ کر کے کہہ دیں, پوچھ لیں کہ جی یہ کرنا تھا, ہم نے وعدہ کیا تھا, اعلان کیا تھا, نہیں کر سکے تو ہم اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے جی. یہ جو دنیا سے ہمارے 3 بڑے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں, کیا قربانی تینوں کی ایک ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بارے میں ضرور بتائیے. میں عرض کر دیتا ہوں, بالکل آپ, ہاں میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, قربانی بالکل آپ کر سکتے ہیں جی. ویسے اس پہ مزید بھی جو سوالات ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں, لیکن آپ نے یہ بات کی ہے کیونکہ یہ آج کل قربانی کا معاملہ چل رہا ہے, یہ نا پھر آخر میں وقت کم رہ جائے. تو قربانی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ عزیز جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ ان سب کی طرف سے کریں. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ قربانی اپنے مرحومین کی طرف سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی, اور اسی طرح سے آپ بھی اگر اپنے مرحومین کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک طرح سے ثواب کا صدقے کا کام کرتے ہیں تو بالکل اس کی اجازت ہے. اور اب آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ سارے اپنے مرحومین کے لیے وہ الگ الگ سے قربانی کر سکیں, تو آپ اس طرح سے اگر کوئی ایک جانور کی بھی یا جتنے بھی آپ سے استطاعت ہے اس کی آپ قربانی کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ ان کے ثواب کی بھی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب اور اس کا اجر عطا فرمائے گا. اچھا جی, آپ نے یہ کہا کہ آپ کچھ اس حوالے سے کنفیوز ہیں کہ آپ کو دوسرا بچہ وہ حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں, اس میں پہلی تو بنیادی چیز تو یہ ہے نا کہ ہمیں اس حوالے سے تو کوئی وہ مجبور نہیں ہے, یا مطلب اس حوالے سے کوئی شرعی حکم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اتنے بچے یا اتنی اولاد جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی. تو یہ انسان کے اپنے معاملات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی تو آپ کو پھر اس معاملے کے اندر خود بخود نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں آپ اپنی صحت کو اس کا جو ہے وہ نقصان نہ کریں. تو یہ تو ایک بڑا سمپل سا معاملہ ہے, آپ نے, آپ کے ہسبینڈ نے ان چیزوں کو خود سے اپنے ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا ہے. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو والدہ ہیں پروین ملک صاحبہ, آپ نے, میں نے کہا تھا نام لے کے میرا بتائیے گا, تو پروین ملک صاحبہ آپ کی والدہ نے خواب کے اندر آپ سے قیمہ مانگا, اس حوالے سے بات کی اور پھر آپ نے کہا کہ میں اس حوالے سے کیا کروں, کچھ صدقات آپ نے کیے ہیں, الحمدللہ یہ کافی آپ نے اچھا کیا, ان کے لیے صدقات کا اہتمام کیا, پہلے بھی کرتی ہیں, اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور اس کے برکت سے ان کے درجات کے اندر اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کو خواب میں دیکھا ہے بڑی اچھی حالت کے اندر, بڑے اچھے لباس کے اندر, گھوڑے کے اوپر وہ جا رہی ہیں اور گھوڑا انہوں نے اپنی جو بیٹی ہے ان کو بھی دیا. دونوں چیزیں مبارک ہیں اور جو بابرکت ہیں دونوں کے لیے. آپ کی جو والدہ ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور جو بیٹی ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اپنے معاملات کے اندر کوئی خیر و برکت کا معاملہ فرمائے گا, کوئی اچھی کامیابی کامرانی سے اللہ کریم انہیں نوازے گا, عطا فرمائے گا. نماز پڑھنے کا آپ نے ذکر کیا کہ دل نہیں کر رہا اور اس حوالے سے آپ کچھ ڈپریشن کا بھی شکار رہتی ہیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو آسانی کا معاملہ فرمائے. انسان کے معاملات زندگی کے اندر اسی طرح سے ہوتے ہیں, ان الایمان لیزید و ینقص, کبھی ایمانی جذبے کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, کبھی کچھ کمی باقی ہوتی ہے. آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, آپ کو تو زیادہ اپنے آپ کو مضبوط بھی رکھنا ہے انشاءاللہ, ان کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی. تو جو وساوس ہیں مختلف طرح کے وساوس آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان نماز کے اندر پھر کوتاہی کرتے کرتے بالکل ہی وہ کہتا ہے کہ بس اب میں نے کیا پڑھنا ہے, میری شاید ہوگی نہیں, قبول ہی نہیں ہوگی. کبھی وہ پاکی کے حوالے سے, کبھی رکعتوں کے اندر شکوک و شبہات کے حوالے سے انسان وہ اس قدر پریشانی میں آ جاتا ہے کہ وہ نماز ہی ترک کر دیتا ہے. تو آپ کا اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آپ یہ کہیں, مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا ہے, آپ آ کے کھڑی
ہوئی ہیں, اب دوبارہ پھر سے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا, یا آپ نے نیت کی ہے پتہ نہیں میری نیت صحیح تھی کہ نہیں صحیح تھی, تو آپ اللہ کے نام لے کے پورے یقین کے ساتھ اپنی اس نماز کو کنٹینیو کریں کہ اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے. آپ بار بار اس شک کے اندر پڑھ کے شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی عبادات کے اندر خلل کا ذریعہ بنے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ رب العزت کے جو یہ خوبصورت ایک آیت مبارکہ کے اندر اس کا ذکر ہے, تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ان دونوں کی ایک ایک تسبیح روز پڑھ لیا کریں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا اور خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. بچوں کو تقویت کے حوالے سے یقیناً ان کا جو علاج معالجہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یا قوی ہو, اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے یا قوی ہو. انشاءاللہ اس کو 99 ٹائمز پڑھ کے اول آخر درود شریف بچوں پہ دم کرتے رہیں. اللہ رب العزت انہیں مزید صحت مند بنائے اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی خالہ وہ آئیں, انہوں نے خواب کے اندر کھانا مانگا, تو اس حوالے سے کیا حکم ہے, یا اس کا خواب کے یہ کیسا خواب ہے؟ تو آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں, اللہ رب العزت خیر و برکت کا معاملہ فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے. دوسری خواب جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے کزن کے حوالے سے, اس کی مختلف ڈیٹیلز ہیں, وہ کزن وہی بتا سکتا ہے, اس سے اگر پوچھا جائے. لیکن مختصراً یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنی والدہ کے لیے دعا گو رہیں, ان کے لیے صدقات کا اہتمام کرتے رہیں, اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, لیکن خیر اس میں آپ پریشانی کے اندر نہ پڑیں, اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا, اور اس کے اندر اللہ رب العزت سے خیر ہی کی امید رکھیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ سمندر کے اوپر وہ کھڑے ہیں, اور آپ کی اہلیہ صاحبہ رفیق صاحب وہ سمندر کے اوپر کھڑی ہیں, اور خواب کے اندر صاف پانی, وہ بڑا صاف ستھرا پانی دیکھ رہے ہیں, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر پانی کا جہاں پر بھی ذکر کیا ہے تو اس کے مختلف حوالوں سے اس کا ذکر فرمایا ہے. کہیں پر ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تاکہ اس سے جو مردہ زمین ہے وہ سیراب ہو جائے. اسی طرح سے جو پانی ہے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے. تو پانی کو اور صاف پانی کو خواب کے اندر دیکھنا یہ انشاءاللہ کسی اپنے معاملے کے اندر خیر و برکت کا اور عافیت کا معاملہ ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے اندر آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائے, اللہ کا شکر ادا کریں. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان خواب کا معاملہ ہوتا ہے, خواب کے اندر آپ ڈر جاتے ہیں, یا اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا غالباً اس پروگرام کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بالکل ہم پھر آخر میں پہنچ گئے تھے کہ خواب اگر کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے یا وہ مطلب کلمہ گو نہیں ہے, تو کیا اس کا خواب بھی سچ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور اسی طرح سے کس وقت کے خواب وہ سچے ہوتے ہیں, کس وقت کے نہیں ہوتے. اچھا دیکھیں اس کے اندر مختلف چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں, مختلف اوقات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے, لیکن جو ماہرین تعبیر الرؤیا ہیں انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی خاص وقت اس طرح سے مقرر نہیں ہے. اگرچہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ صبح کے جو خواب ہیں وہ اکثر درست ہوتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے دن کا خواب ہے, یہ بعد کے اوقات کے خواب ہیں, وہ درست نہیں ہو سکتے. یہ کوئی اس طرح سے ضروری بات نہیں ہے. ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ اپنے قیلولہ کا, اپنے دن کے کچھ خواب کا ذکر کرتے ہیں, اور بعد کے اندر اس خواب کی تعبیر جس طرح سے آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ میں سے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ بتائے. ایک صحابی ایک دن حاضر ہوئے, عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر آپ کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کے آپ نے فرمایا کہ آؤ اور اپنے خواب کی تعبیر کو پورا کر لو. تو بسا اوقات پھر آپ خواب جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بجائے اس کی تعبیر آپ کی اولاد کے اندر, آپ کے اہل خانہ کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مخالفین جس میں ابو جہل کا ایک خواب وہ بڑا اہم خواب تھا, اس نے اسی طرح کے خواب دیکھا جو بعد کے اندر اس کے جو اولاد ہے اس کے اسلام کی قبولیت کی صورت کے اندر اس کی تعبیر ظاہر ہوئی. دوسرا سوال جہاں تک بات ہے کہ جو کلمہ گو نہیں ہیں ان کے خواب سچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس میں سے ایک تو ابھی میں نے ابو جہل کا ذکر کر دیا, حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. دوسرا ایون قرآن حکیم کے اندر مختلف واقعات ہیں. وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جو جیل کے اندر موجود تھے وہ مسلمان نہیں تھے,
وہ آپ نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا، اللہ کی تعلیمات کی طرف بلایا، لیکن وہ انہوں نے اپنے خواب بلکہ خود سے گھڑ کے اس کا ذکر کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب تو جو تم نے بتایا ہے اس کی جو تعبیر ہو چکی ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوگا اور یہی امر ہوگا۔ خواب خود سے گھڑ کے بتانا بنانا یہ اس کی شدید ممانعت کی گئی ہے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عزیز مصر جو مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے جو خواب دیکھے تھے جس کے اندر وہ گائیں اس نے دیکھیں اور ہری بھری جو شالیں ہیں، خشک شالیں ہیں، اس کو دیکھا، بالیں اس نے دیکھیں، تو اب وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کا خواب وہ درست بھی ثابت ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بتائی، اس کا جو حل تھا وہ بھی ذکر کیا، تو اسی کے مطابق بات کے اندر جو معاملات ہوئے، تو یہ اس حوالے سے معاملہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے یہ ذکر کیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جو یہ ذکر ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے کہ 1,24,000 ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور بالکل ہی آپ ایگزیکٹلی وہ فگر بتانے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ کم و بیش، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس قدر انبیاء اور رسول وہ آئے، پھر انبیاء کی الگ ہے، نبی اور رسول کا فرق وہ الگ ہے، اور صحف کے حوالے سے وہ الگ ہے، تو اس کی ایک پوری تفصیل ہے، لیکن بہرحال احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی ظہر اور عصر کو خاموشی کے ساتھ کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اسی طرح سے تھا، اور اس کی سب سے پہلے تو ان امور کے اندر ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہی آپ کا معمول تھا، اسی کو ہم بھی اپنائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اس کے اندر جو دوسرا معاملہ ہے کہ اب خاموشی کی جو وجہ ہے اس میں بہرحال مفسرین نے وہ یہ پھر لکھا کہ کیونکہ وہ اوقات ہوا کرتے تھے کہ جس کے اندر جو مشرکین ہیں وہ اس کو سنا کرتے تھے، اگر بلند آواز سے ہوتی تو وہ اذیت کا پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے، تو اس وجہ سے خاموشی کے ساتھ وہ ادا کی جاتی تھی، اور بعد کے اندر بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کنٹینیو فرمایا، اسی طرح سے اس کو جاری رکھا۔ خواب آپ کو بالکل نہیں آتے، کچھ اس میں کوئی برا نہیں ہے، آپ کو نہیں آتے، کسی کو بہت زیادہ آتے ہیں، ہر ایک کا اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے، اس کے اندر کوئی آپ کی شخصیت کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وطر آپ کے رہ جاتے ہیں مسز حسن، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور آپ کو اللہ کریم صحت تندرستی سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ یہ ظاہر واجبات ہیں اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اپنا معمول نہیں ہو تو آپ یہ آسانی کے لیے آپ اگر یہ کرتی ہیں کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، اگر آپ کی صحت کا آپ کے اجازت نہیں دیتی، آپ اتنی طویل نہیں کر سکتی، تو آپ 4 فرض اور 2 سنتیں اور 3 وتر اس طرح سے پڑھ لیں تاکہ اس وقت کے اندر آپ اپنی پوری بیداری کے اندر اس کو مکمل کر لیں، اور آپ کے یہ جو کم سے کم فرض اور واجب یہ مکمل ہو جائے۔ آپ لوگوں کے جوابات مکمل ہوئے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی پروگرام آباد کریں میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔